بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھیو، آج 4 الفاظ مشہور ہیں، ان کے معنی پر آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کریں گے۔ حج، عمرہ، طواف، اعتکاف، یہ چاروں الفاظ بہت اہم ہیں اپنی معنی کے اندر، جن کی معنی گویا کہ غلط مشہور ہے، غلط سمجھی گئی ہے، غلط مراد لی جاتی ہے۔ اس کی درست معنی آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ حج کی معنی ایک تو نہیں ہے، اس سے کچھ زیادہ ہی ہے۔ حج اعراب کے ساتھ بھی معنی بدلتے ہیں۔ لیکن ایک معنی جو ہے وہ صیغے کے تبدیلی سے آپ سمجھ سکیں گے کہ جھگڑا کرنا بھی ہے۔ دوسری معنی فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، جس نے حج کیا بیت اللہ کا۔ اس کی معنی یہاں زیارت ہوئی۔ جو حج کو گیا تو حج کی معنی زیارت جدا ہوئی۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا تجھے اس آدمی کا پتہ نہیں ہے جس نے جھگڑا کیا ابراہیم کے ساتھ اپنے رب کے معاملے میں، ابراہیم کے رب کے معاملے میں؟ تو حاج یہاں معنی بدل گئی، معنی ہوئی جس نے جھگڑا کیا۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، یہود و نصارہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے تم وہی تو ہو جنہوں نے جھگڑا کیا ابراہیم کے ساتھ جن باتوں میں تمہیں علم تھا۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، یہ بھی عیسائیوں کے ساتھ جھگڑا ہے کہ جنہوں نے تیرے ساتھ جھگڑا کیا فیہ، اس مسئلے کے اندر، تو حاج کی معنی جھگڑا بھی ہوا۔ یہ جتنی بار بھی استعمال ہوا ہے اس کے مختلف معانی ہیں۔ حجت کے صیغے میں فولوا وجوہکم شطرہ لئلا یکون للناس علیکم حجہ، حجہ میں ہے کو زبر ہے اور یہاں دلیل کی معنی میں آیا ہے۔ دلیل کی معنی میں، جھگڑے کی معنی میں، زیارت اور دیکھنے کی معنی میں۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، اے نبی تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ اہلہ جمع ہے ہلال کا، چاند مختلف سائزوں میں، چھوٹا پھر بڑا پھر بڑا پھر بڑا، 14ویں رات تک یہ کیوں تبدیل ہوتا ہے؟ تو سوال کرنے والوں کو بتا قل ہی مواقیت للناس والحج، بتاؤ کہ یہ وقت بتانے ہیں لوگوں کو جدا جدا، والحج یہ کورٹ کی پیشیں بتانے کے لیے، عدالت کی پیشیں بتانے کے لیے۔ تو اس جگہ پر حج کا معنی عدالت ہوئی۔ عدالت میں مقدمات ایک ہی پیشی پر نہیں نمٹتے تو دوسری پیشی دی جاتی ہے، وہاں نہیں نمٹتے تیسری دی جاتی ہے، تو وہ پیشیاں قمری حساب سے ہوئیں گویا کہ، تو اس طرح سے حج کی معنی کورٹ بھی ہو گئی۔ تو یہ جو صورت توبہ میں ہے حج اکبر،
وہ بھی حج ہے، وہ بھی عدالت ہے۔ حج اکبر کی معنی ہے عالمی عدالت، اکبر کے معنی کے حوالے سے عالمی عدالت۔ اور عام عدالتیں ایک تحصیل کی عدالت ہے، ایک پنچایت کی محدود محلے کی عدالت ہے، ایک ضلع کی عدالت ہے، ایک ہائی کورٹ ہے، ایک سپریم کورٹ ہے۔ تو یہ عدالتیں مختلف ہیں۔ ان کے لیے تو وہ آیا کہ ہی مواقیت للناس والحج، یہ بقرہ کی آپ 189 یاد رکھیں۔ یہ عام کورٹوں کے لیے حج میں کا ذکر قرآن کے اندر آیا۔ حج جو ساری دنیا میں ایک کورٹ ہے، اس کا آپ کو سورۃ توبہ کی آیت نمبر 3 میں ملا کہ یہ حج اکبر ہے۔ تو حج اکبر کو لوگوں نے سمجھا نہیں ہے عدالت کی معنی میں۔ حج چاہے وہ سورۃ بقرہ کا 189 والا ہو معنی چھوٹی کورٹ، مقامی کورٹ، لوکل کورٹ، چاہے عالمی کورٹ ہو اقوام متحدہ کی، اب مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، قبضے میں نہیں ہے، لیکن مسلمان اس کے ممبر ہیں۔ وہ نیو یارک میں ہے، اس کو آپ UN بھی کہتے ہیں، اقوام متحدہ بھی کہتے ہیں، وہ بھی عدالت ہے۔ تو یہ کوئی بھی معنی تسلیم نہیں کر رہا، کوئی عالم دین، کوئی مذہبی مفتی اس معنی کو اب لوگوں کو نہیں بتا رہا۔ قرآن نے آپ کو بتا دیا، جھگڑا کرنا، جھگڑے کا فیصلہ کرنا یہ حج ہے، جھگڑوں کو نمٹانا یہ حج ہے۔ اس کی حج اکبر کی بھی بات قرآن نے آپ کو بتائی سورۃ توبہ کے آیت نمبر 3 میں۔ باقی جتنے بھی حج ہیں، چاہے وہ سپریم کورٹ سے سول کورٹ تک، پنچایتی کورٹ تک، یہ سارے حج ہیں، لیکن وہ ہیں لوکل، وہ ہیں مقامی، اور صرف حج کے نام سے تو یہ عدالتی معنی ہیں جو ہمارے پاس رواج میں نہیں ہے۔ لوگ مانتے بھی نہیں کہ حج بھئی عدالت کیسی ہوگی، لوگ ایسے کہتے ہیں، لیکن یہ بات غلط ہے۔ قرآن نے آپ کو سمجھا دیا۔ اس کا بڑا تفصیل ہے کہ میں شاید مختصراً عرض کر بھی چکا ہوں کہ حج پہ جانے کے وقت آپ کو ہدایہ لے جانے ہیں، یعنی گوشت کے لیے جانور بھی لے جانے ہیں، اور آپ کو اس کے ساتھ ساتھ راشن کے لیے چاول ہو، گھی ہو، آٹا ہو، وہ بھی لے جانے ہیں، تاکہ حج کے موقع پر آپ جتنے دن فیصلے کے لیے انتظار کریں تو کھانے پینے کا آپ کے پاس اپنا بندوبست ہونا چاہیے۔ یہ باتیں ہم کر چکے ہیں، لیکن حج عدالت ہے، اس کو ہمارا مذہبی ٹھیکیدار طبقہ نہیں مان رہا، نہیں تسلیم کر رہا، اور وہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن حج عدالت کو کہتا ہے۔ دوسری معانی جو حج کی ہیں وہ ماقبل مابعد سے سمجھی جا سکتی ہیں۔ اب حج کے ساتھ عمرہ بھی ہے۔ ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ عمرہ کی معنی بھی کسی مذہبی شخصیت نے، کسی مذہبی درسگاہ نے، کسی مذہبی یونیورسٹی نے وہ تسلیم نہیں کی جو قرآن آپ کو سمجھانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے۔ اس معنی کے ساتھ آپ کو عمرہ کی بھی ترغیب دیتا ہے کہ ان الحج والعمرۃ للہ۔ تو عمرہ کی معنی ہے ترقیاتی اسکیمیں، ڈیولپمنٹ کی اسکیمیں، تعمیراتی اسکیمیں۔ قرآن سیاسی کتاب ہے۔ قرآن دنیا میں آپ کو حکمرانی کرنا سکھاتا ہے۔ قرآن چاہتا ہے کہ آپ دنیا کے اندر عدالتیں بھی چلاؤ، دنیا کو ترقی بھی دلاؤ، دنیا کے اندر جتنے بھی مطلوب یعنی روڈ ہیں، درسگاہیں ہیں، نہریں ہیں، ترقیاتی کام جتنے بھی ہیں، اسکول کالج ہیں، سب کرو۔ تو اس کو تعمیراتی کاموں کو قرآن نے ایک اصطلاح کی شکل میں آپ کے سامنے عمرہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ عمرہ کا لفظ کوئی مشکل نہیں ہے، تعمیر، عین میم رے، یہ مادہ ہے اس کا 6 حرفی، اور سب الفاظ جو ہیں اس کے وہ اندازاً 27 بار عمرہ کا لفظ قرآن میں آیا ہے۔ لیکن کسی بھی مذہبی حوالے سے، ٹھیکیدار سے
پوچھو، مفتی سے پوچھو بھئی عمرہ کیا ہے، وہ کہتا ہے 2 پہاڑیوں کے بیچ میں جس کے جھوٹے نام رکھے ہیں صفا اور عمرہ، یہ حقیقی نام نہیں ہے، یہ مکہ سارا جھوٹا ہے، غلط ہے۔ مکہ اصلی تو وہ قرآن والا ہے، والتین والزیتون وطور سینین۔ یہ جو مکہ سعودی میں ابھی ہے، یہ وہ اصلی قرآن والا مکہ نہیں ہے۔ وہاں 7 بار 2 پہاڑیوں کے بیچ میں دوڑنا، اور جو کعبہ بھی انہوں نے جعلی بنایا ہے اس کو پھیریں 7 چکر لگانا، یہ عمرہ ہے۔ سر منڈانا یہ عمرہ ہے، قطعاً یہ عمرہ نہیں ہے۔ اس میں کاہے کی ڈیولپمنٹ ہے، کاہے کی تعمیرات ہیں، کاہے کے لوگوں کے منافع ہیں۔ قرآن سارا کا سارا لوگوں کے منافع کے لیے اللہ نے آپ کے لیے بھیجا ہے، جس میں حج کے نام سے آپ کے عدالتی فیصلے ہوتے ہیں، عمرہ کے نام سے آپ کی ملکی ترقیاتی اسکیمیں ہوتی ہیں جو آپ کو بتائی نہیں گئی، جو آپ کو سمجھائی نہیں گئی۔ کیا کریں، اس پر بہت لمبا وقت لگے گا اگر ہم عمرہ کی تفصیلاتی معنی پیش کریں، لیکن مختصر معنی یہ ہے کہ ترقیاتی کام، عمرہ کے معنی ڈیولپمنٹ کے کام۔ اور آپ غور کر کے قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ معنی سمجھ میں آ جائے گی۔ اب حج کے حوالے سے طواف اور اعتکاف یہ اس کے حصے ہیں۔ حج کا حصہ ہے طواف، حج کا حصہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف تو معنی ہے الجھی ہوئی باتوں کو سلجھانا، الجھے ہوئے معاملات کو درست کرنا۔ تو اعتکاف کے اندر عکف یہ ایک مخصوص خلوت میں بیٹھ کے پڑھے، سنے، رپورٹیں حاصل کرے، ان سے پھر نتیجے تک پہنچے، یہ عکف بھی ہے، اعتکاف بھی ہے، مصدر ہے اس کی۔ تو یہ ایسے ہوتا ہے جو عدالتوں میں جو لوگ جانتے ہیں، وکیل لوگ یا تجربے کار پڑھے لکھے لوگ، کہ کورٹ کے پاس مقدمہ آتا ہے، پھر اپنے اسٹاف میں سے یا وکلاء میں سے کسی وکیل کو، کسی سمجھدار کو جج ایک قسم کا کمشنر مقرر کرتا ہے کہ یہ میرے پاس رپورٹ آئی ہے، اس علاقے میں جاؤ اور اس رپورٹ کی روشنی میں دیکھو کہ کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اور پوری رپورٹ اس فریاد کے روشنی میں جائے وقوع پر جا کے دیکھو اور لکھو اور مجھے پیش کرو۔ وہ مطوف ہوتا ہے، وہ طواف ہوتا ہے، کیونکہ رپورٹ میں کئی علاقوں کا جھگڑا ہوتا ہے، سب کو گھومنا پڑتا ہے اس کو، تو گھومنے کو طواف کہتے ہیں۔ انہوں نے جو موجودہ کعبہ ہے اس کو پھیری دینا، اس کو طواف کہا ہے۔ اس کے پھیری دینے سے کیا فائدہ ہے، کیا فلسفہ ہے اس کے اندر؟ کوئی فلسفہ نہیں ہے، بے معنی بے مقصد طواف ہے۔ اور طواف کی معنی تو یہ ہے کہ جو فریاد جج کے پاس آئی ہے، ان علاقوں میں جہاں ٹکراؤ ہے مختلف یعنی جوابدار اور فریادی کا، ان کو جا کے چیک کرو، ان کو دیکھو کہ حقیقی رپورٹ صورتحال کیا ہے۔ تو وہ مطوف جو ہوتا ہے، طواف کرنے والا، گھومنے والا، آج کی اصطلاح میں، اس سے کورٹ کی اصطلاح میں کمشنر کہا جاتا ہے۔ پھر وہ اپنی رپورٹ لکھ کے جب جج کو دیتا ہے تو جج تو ایک مخصوص چیمبر میں بیٹھا ہے، مخصوص کی اپنی اس کی بیٹھک ہے، آفس ہے، وہاں وہ رپورٹ پڑھتا ہے تو وہ الجھی ہوئی باتوں کو سلجھاتا ہے۔ تو وہ ہوا اعتکاف۔